بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوم سبا یمن کے جنوبی حصے میں آباد تھی۔ ان کی تاریخ تقریباً 1200 قبل مسیح تک جاتی ہے۔ سبا ایک انتہائی ترقی یافتہ اور مہذب قوم تھی۔ ان کی سلطنت کا دارالحکومت مارب تھا جو ایک بہت اہم تجارتی مرکز تھا۔ ابتدائی دور میں قوم سبا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی تھی اور ان کے انبیاء کی تعلیمات پر عمل پیرا تھی۔ مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے بت پرستی اختیار کر لی اور اللہ کی تعلیمات سے روگردانی کرنے لگے۔ قوم سبا ایک خوشحال اور ترقی یافتہ قوم تھی۔ ان کے شہر اور بستیاں بہت خوبصورت اور منظم تھیں۔ وہ لوگ اپنی خوشحالی اور عیش و عشرت میں مگن ہو گئے تھے اور اس کا شکر ادا کرنے کے بجائے نافرمانی کرنے لگے۔ جب قوم سبا نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا اور نافرمانی کی راہ اختیار کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں سبق سکھانے کا فیصلہ کیا۔ صد مارب کی تباہی ایک قدرتی حادثہ تھا جو ان کے لیے عذاب بن کر آیا۔ اس کے بعد شدید سیلاب نے ان کے زرخیز باغات اور کھیتوں کو برباد کر دیا۔ اس سیلاب کی وجہ سے ان کی معیشت تباہ ہو گئی اور لوگ در بدر ہو گئے۔ سیلاب کے بعد قوم سبا کی حالت بہت عبرتناک ہو گئی۔ ان کے باغات جھاؤ اور بیری کے درختوں میں تبدیل ہو گئے جو کہ کم معیاری اور کم پیداوار دینے والے تھے۔ ان کی خوشحالی کا دور ختم ہو گیا اور وہ مشکلات کا شکار ہوئے۔ قوم سبا کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ قوم سبا عرب کے علاقے میں آباد تھی اور ان کی سلطنت بہت وسیع اور طاقتور تھی۔ ان کے بارے میں سب سے زیادہ معروف واقعہ صد مارب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم سبا کو بے شمار نعمتیں عطا کیں، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا اور شکر گزاری چھوڑ دی۔ وہ عیش و عشرت میں مگن ہو گئے اور اللہ کی نافرمانی کرنے لگے۔ قوم سبا کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا۔ اللہ نے بند کو تباہ کر دیا جس کے نتیجے میں شدید سیلاب آیا اور پوری وادی میں تباہی مچ گئی۔ اس سیلاب نے ان کی زراعت اور معیشت کو برباد کر دیا اور وہ لوگ در بدر ہو گئے۔ قرآن مجید میں اس واقعے کا ذکر سورۃ سبا میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قوم سبا کے لیے ان کے مسکن میں نشانی تھی۔ 2 باغ تھے، دائیں اور بائیں۔ اپنے رب کے رزق سے کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو۔ بہترین زمین اور بخشنے والا رب۔ مگر انہوں نے روگردانی کی، پس ہم نے ان پر زور کا سیلاب بھیج دیا اور ان کے باغوں کو 2 ایسے باغوں میں بدل دیا جن میں بدمزہ پھل اور جھاؤ کے درخت تھے اور کچھ تھوڑے سے بیری کے درخت تھے۔ یہ ہم نے انہیں ان کی ناشکری کی سزا دی، اور ہم ایسے ہی ناشکروں کو سزا دیتے ہیں۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کی نافرمانی سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والوں پر دنیا اور آخرت میں عذاب آتا ہے۔